السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے سبق نمبر 3 درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سبق کا نصف مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کا بقیہ نصف مطالعہ اور الفاظ مانی کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے کچھ دہرائی کر لیں اس سبق کی کہ اس سبق کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اچھے معاشرے کے لیے، پرسکون معاشرے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ کے دلوں میں ہمدردی کے، اخوت کے، اثار کے جذبات موجود ہوں۔ اس کے علاوہ ایک واقعے کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور دریا دلی کا جو ہے وہ ذکر بھی ملتا ہے۔ آئیے اب آگے سبق کا بقیہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، برتری دی۔ یعنی کہ اسلامی تاریخ ایسی بہت سی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے کی مدد کی اور بغیر کسی فکر کے، پریشانی کے جو ہے ایک دوسرے کے کام آئے اور دوسرے کی ضرورت کو جو ہے اپنی ضرورت پر فوقیت دی، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا زیادہ اہم سمجھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خاتم النبیین تمام نبیوں میں آخری، جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی، یعنی ایسی تاریخ لکھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، لا کر رکھ دیا۔ رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اس کا مطلب ہے دو جہانوں کے لیے، دو دنیا کے لیے رحمت۔ سرور کائنات، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، یعنی کائنات کے بادشاہ، مالک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے اپنے شعر کے ذریعے انہوں نے اس عمل کی وضاحت کی ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس کا مطلب یہاں پہ کافی۔ جنگ یرموک میں زخموں سے بھرا ہوا ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے، یعنی درد بھری آواز سن کر دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ اب اس پیراگراف میں جو ہے جنگ یرموک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جہاں پر زخمی مجاہدین نے ایک دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی اور جام شہادت نوش کیا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثنا میں شہید ہو چکے تھے۔ اس دوران میں پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، یعنی وہ بھی شہادت پا چکے تھے، وفات پا چکے تھے۔ روح پرواز کرنا بھی محاورہ ہے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، یعنی دنیا سے چلے جانا، دار فانی دنیا، کوچ کر جانا، چلے جانا، یہ بھی محاورہ ہے، یعنی اس کا مطلب انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ نزع کے عالم، یعنی موت کے عالم میں، جاں کنی کے عالم میں اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ ایثار، یہ قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ نظیر، مثال، یعنی کہ یہاں پر جو ہے اخوت کا جو مواخات مدینہ ہوا تھا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ یہ معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ لفظی مطلب ہے جھولا اور اصطلاحی مطلب ہم کہیں گے مرکز بن جائے، بنیاد بن جائے۔ اگلے پیراگراف میں آپ کو یہ سکھایا گیا ہے جو ہم نے شروع میں تدریسی مقاصد میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم طلبہ کو احترام انسانیت سکھا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد، آس پاس، گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں
ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے. خاطر خواہ یعنی جتنا ممکن ہو سکے. غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو، معذوروں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے. یعنی ایسے لوگ جو اپنے روزی کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے. غریب خاندانوں کی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے. ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، کارآمد مفید. یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، مثال بنا سکتے ہیں. ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے، یعنی کہ جب ہم پاس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں ایک جماعت میں، تو پھر ہم اگلی جماعت میں چلے جاتے ہیں، تو ہم اپنی پچھلی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ جو پرانی کتابیں خریدتے ہیں. اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے، یعنی روپے پیسے کی تنگی کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے. اس طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں. کسی بزرگ یا نابینا یعنی جو دیکھ نہ سکے، جو بینائی سے محروم ہو، کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. حصول تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے. کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے. یہاں بھی آپ نے دوران میں لکھنا ہے، دوران خالی نہیں آئے گا بلکہ اس کے اوپر جو ہے ہم میں کا اضافہ بھی کریں گے. اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے. قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی، یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت ضرورت پوری کرے گا، خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کی حاجت بڑھائے گا. اب اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے. یہ در حقیقت اصل میں اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے. اگر ایک انسان آڑے وقت میں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں، یعنی مشکل وقت میں ہماری مدد کریں گے. اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا. باہمی یعنی آپس کے فروغ ملے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا. دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی کہ اسلام میں جو ہے تقویٰ کا معیار جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کے کام آئیں. اور ایک طرح سے دوسروں کے کام آنا بھی اپنی ہی مدد ہے کہ اگر آج ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ جب ہم کسی مشکل وقت میں ہوں گے تو لوگ ہماری مدد کے لیے بڑھیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق یعنی فرق یا امتیاز کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار پسندیدہ بندہ بننے کے لیے کریں. شعر ہے آخر میں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بنوں میں یعنی جنگلوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ترک دنیا کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن شاعر کیا کہتے ہیں، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی عزت و توقیر کروں گا، اس شخص کو اہم جانوں گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ مانوں گا جو لوگوں کے کام آئے گا. ورنہ ترک دنیا کر کے عبادت کرنے والے لوگ تو دنیا میں بہت سارے موجود ہیں. تو یہ تھا ہمارا سبق، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اس کا بقیانس مطالعہ تھا اور الفاظ معنی تھے. یہ تمام آپ نے اچھے طریقے سے جو معنی لکھوائے گئے ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ کتاب کے آخر میں جو لغت دی گئی ہے وہاں سے بھی آپ الفاظ معنی یاد کر سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.